اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کافرون میں ہم نے جو نظر ڈالی تو ہم نے آپ سے کہا، اور پچھلی بھی سورہ کافرون جس کو ڈیٹیل میں سننی ہو تو سن سکتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو آپ سے کہا کہ سورہ کافرون جو کہ ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی ہے اور اسپیشلی ہمارے بڑے پڑھاتے ہیں کہ جی سورہ کافرون کو دیکھ لو، کہ اس کو 4 کل کو ضرور یاد کرو۔ تو اس 4 کل میں ان بڑوں کو بتانا چاہ رہی ہوں جو میرے بھی والدین ہیں، میرے بھی بڑے ہیں، کہ جو آپ ہم کو جھوٹ موٹ کا جو حکمت کا درس دیتے ہو کہ جی گناہ کو قبول کر لو، یہ حکمت ہے کہ اپنے شوہر کی اور اپنے سسرال کی اور اپنے بڑوں کی باتیں مان لو، ٹائم بینگ غلط باتیں مان لو، غلط باتیں گناہ کی باتیں مان لو، یہ حکمت ہے، پھر وہ سدھر جائے گا، پھر تم اس کے نیک بنا دینا۔ تو جب ہم گناہ ہی کر لیں گے شروع میں اپنے بڑوں کی بات مان کر یا اپنے غیر اللہ لوگوں سے ڈر کے، جب ہم گناہ کی بات کو ایکسپٹ کر لیں گے تو اللہ کے ہاتھ تو ہم پر سے چلا جائے گا نا، اللہ کی بلیسنگ تو ہم سے دور ہو جائے گی، وہاں ہم اپنے ٹیسٹ میں تو فیل ہو جائیں گے نا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تو ہمیں کہا کہ وہ ضرور بضرور تمہیں ٹیسٹ کریں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ تم سے بہترین کون ہے، تم میں سے بہترین کون ہے عمل کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے سورہ کافرون میں آپ کو کلیئر 2 ٹوک ہر ایک کو یہ کہنے کا حکم آ رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ میں جس کو قرآن سے قرآن کو سمجھوں تمہیں کیا جا رہا ہے، اور تم اگر ان حدیثوں کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو تو تمہیں مبارک ہو۔ میرے نزدیک تو وہ شرک ہے کہ آپ اللہ کی باتوں میں باتیں ملاؤ، خود حدیث قدسی لاؤ اور دوسروں کی بھی حدیثیں لاؤ جو نہ آپ نے راویوں سے اجازت لی ہے، سب سے بڑھ کر آپ نے اللہ کے رسول سے اجازت لیے بغیر ان کے نام پر حدیثیں لکھی ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن جو آپ کو موسٹ سو کیا جائے گا اور جو موسٹ گریٹ پینلٹی بھرنی پڑے گی قیامت کے دن، اس کا شاید انسان کو بالکل احساس نہیں ہے۔ تو آپ سورہ کافرون میں کیا پڑھتے ہیں غور کیجئے گا کہ اے کافروں، اے کفر کرنے والوں۔ اس میں بھی ہمارے بڑوں نے کہا کہ کافر کو کافر مت کہو، جی اللہ کے رسول تو کافر کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کافر کا مطلب کوئی نان مسلم نہیں ہوتا، کافر کا مطلب ہے کفر کرنا۔ ہم جگہ جگہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک گاڑی کی پارکنگ پر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایک دکاندار سے چیزیں لیتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں کہ پیچھے تو اتنے کا مل رہا تھا، آپ تو اتنے کا دے رہے ہیں۔ ہماری جھوٹ پر پوری زندگی چلتی ہے اور ہمیں اس جھوٹ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا گڑبڑ مچا رہے ہیں۔ تو غور کیجئے گا کہ جھوٹ بھی کفر ہے۔ ہم ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیوں کفر کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے پر ہم کہیں گے آپ کیوں کفر کر رہے ہیں، میں نہیں آپ کے ساتھ یہ کفر کر سکتی۔ کوئی بے حیائی ہے، کوئی غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں، مجبور کیا جا رہا ہے، کہا میں یہ سب کچھ اس میں انوالو نہیں ہوں، غیبت میں انوالو نہیں ہوں، مذاق اڑانے میں انوالو نہیں ہوں، حرام کھانے میں ہم انوالو نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے جی میں اس کفر میں انوالو نہیں ہوں۔ تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں سیدھا 2 ٹوک بغیر ڈرے، نہیں تو اللہ بھی کہتے کہ نہیں جی پنگا مت لیا کرو، پھر یہ دشمن تمہارے ہو جائیں گے، پھر تمہاری موت سے پہلے یہ تمہیں موت دے دیں گے۔ اللہ بھی ہمیں ایسے سمجھا دیتے کہ جی موت سے پہلے موت آ جائے گی، ان سے ڈرا کرو۔ اللہ نے ایسے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ نے ہمیں کہا سیدھا کفر کرنے والوں کو اس کا کفر بتاؤ کہ تمہیں بھی شاید شرم آئے، مجھے خود کو بھی شرم آئے کہ میں نے ان کو تو کہا تھا یہ کفر ہے اور یہ کفر اب میں کیسے کر لوں۔ تو اے کفر کرنے والوں، میں نہیں عبادت کرتا، میں نہیں پکارتا، میں نہیں کسی غیر اللہ کا بندہ بنا ہوا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم بندگی کا ذریعہ بنا کے بیٹھ گئے ہو، یا جتنا تم ڈرتے ہو غیر اللہ سے کہ عبادت تک تمہاری بات چلی جاتی ہے، تم پکارتے ہو چاہے وہ کسی بھی سطح کے ساتھ، میں نہیں کر سکتا۔ سوچ لیجئے، اللہ نے کہا نہیں میں عبادت کروں گا، نہیں میں پکاروں گا جن کو تم پکارتے ہو مزاروں پہ جا کے، کیونکہ ہم تو اپنے مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی ہم ادھر بتوں کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، ادھر ہم اللہ کے بیٹے جو بنا دیتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ میں نہیں مانوں گا جو تم شرک کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو۔ تمہیں بھی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے نا، تم بھی نہیں ماننے والے ہو، تم بھی نہیں چھوڑنے والے ہو اپنی عبادت
جس طرح سے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت جس طرح سے کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد۔ غور کیجئے گا کتنا خوبصورتی کے ساتھ ریمائنڈرز پہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ نو نو نو، مطلب یہ بالکل کلیئر بتایا جا رہا ہے، نہ تم سدھرنے والے ہو، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو مجھ سے ایکسپیکٹ مت رکھنا کہ میں تمہاری فضول باتوں کو سمجھوں گا یا تمہاری بغیر دلیل اور بغیر سورس کی باتوں کو میں اپنے دل میں بٹھاؤں گا صرف تمہارے اجماع تواتر کی وجہ سے۔ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہم پہ ٹھوستے ہیں کہ ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا، صرف اجماع تواتر کی وجہ سے کہتے ہیں یہ بھی یہی مان رہا، یہ بھی یہی بول رہا ہے، چلو اس مولوی کے پاس چلو، چلو اس عالم کے پاس چلو، چلو اس مسجد میں چلو، چلو اس مدرسے میں چلو، پوچھ لو ان سے، وہ بھی یہی کہیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے۔ بھائی کہو، میں یہ قرآن آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے ادھر سے جواب دے دو، اس کو چھوڑو، یہ سب کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیں یہ عالم بتائیں گے یہ قرآن کیا ہے، تم کو اور مجھ کو رائٹ نہیں دیا گیا ہے قرآن پڑھنے کا۔ اچھا جی، تم نے تمہارے رب کی قدر نہیں جانی، تم نے اپنے قرآن کی قدر نہیں جانی، تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس اندھے پن سے نجات دلا دی۔ تو آخر کی بات بڑی غور سے دیکھیے، لکم دینکم ولی دین، یہ ہیں اللہ کے رسول، یہ ہیں اللہ کے رسول، یہ جو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے آئے تھے اللہ کے رسول، یہ جو سب کو جمع کرنے آئے تھے توحید پر اللہ کے رسول، یہ کس وقت انہوں نے کہا ہوگا؟ غور کیجئے گا کہ ایک نبی جو سب کو توحید پر جمع کرنے آتے ہیں، وہ کس سینیریو میں کس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین؟ جب تم کو مجبور کیا جائے، جب کسی کو مجبور کیا جائے، جب کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، جب کسی پر فتویٰ پاس کر دو، جب کسی کو عمل سے روکو، تو وہ کہے گا کہ اتنی طاقت تو رکھتا ہوں کہ میں اپنے دین پر چلوں گا، تم اپنے دین پر چلو، میں اپنے دین پہ چلوں گا۔ کہا نہیں جی، لڑکیوں کے لیے تو سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی جو شوہر ہے اس کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور جی دوسرا سجدہ ہوتا تو شوہر کے لیے ہوتا۔ بھائی ہوتا تمہاری جھوٹی حدیث ہے، تم اپنے پاس رکھو، ابھی پہلا سجدہ کس کا ہے یہ بتا دو، بس فضول باتیں ہمارے ساتھ نہ کرو۔ پہلا سجدہ کس کا ہے؟ شوہر کے سے ہی اگلواؤ کہ بھائی میاں جی خود ہی بتا دو یہ پہلا سجدہ کس کا ہے، آپ کس کو سجدہ کر رہے ہو، آپ کا رب کون ہے؟ تو وہ یہ کہے بغیر تو اس کی جان ہی نہیں چھوٹے گی نا کہ اللہ تو اللہ ہے، پہلے میں اس کی عبادت کر لوں، پھر تمہاری جھوٹی حدیثیں چلتی رہیں گی، کیونکہ اس کو تو ہم دین مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ سکھایا کہ ڈرنے کی کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے فضول باتوں میں۔ جو قرآن سے دین آ رہا ہے اس کے مطابق آپ میری اصلاح کرنا چاہو تو موسٹ ویلکم۔ جہاں میں قرآن کے مطابق غلط ہوں، آپ مجھے قرآن سے سیدھا راستہ بتاؤ، موسٹ ویلکم۔ ساری زندگی ہم آپ کو دعائیں دیں گے اگر آپ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دو قرآن سے، ہم غلط ہیں تو ہماری غلط انٹرپریٹنگ کو صحیح کرو، ہماری اصلاح کرو۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ ہم سنی سنائی باتوں کو دین بنائیں گے، تمہارے لیے تمہارا من گھڑت دین، میرے لیے میرا الہامی دین، دیٹس اٹ، اور یہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔